الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ میرے عزیزوں اور بھائیوں، اللہ جل شانہ نے ہمیں اور آپ کو بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں۔ اگر ان نعمتوں کو ہم شمار کرنا چاہیں تو ہم ان کو شمار بھی نہیں کر سکتے، ان کو گن بھی نہیں سکتے۔ خود اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر نعمتوں کو گننا چاہو گے تو ان کو گن نہیں سکتے۔ اللہ نے ہمارے جسم کے اندر ایک عضو آنکھ کا بنایا، تو آپ اس آنکھ کی نعمت کو اس شخص سے پوچھیں جو آنکھ کی نعمت سے محروم ہے کہ کتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ نے آنکھ کی شکل میں ہم کو اور آپ کو دی ہے، اور کتنے کام ہمارے اس آنکھ کے ذریعے سے ہوتے ہیں، اور کتنی لذتیں ہم ان آنکھوں سے حاصل کرتے ہیں۔ اگر یہ آنکھیں نہ ہوں تو یہ خوبصورت مناظر، یہ خوبصورت چیزیں جو ہم اور آپ دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، اس نعمت سے ہم محروم ہو جائیں۔ لوگ عجائبات کو دیکھنے کے لیے اور خدا کی قدرت کے کرشمے دیکھنے کے لیے دور دور کا سفر کرتے ہیں، تو ان کا وہ سفر اور ان کی وہ لذتیں اسی آنکھ پر ہیں کہ اگر آنکھ کی روشنی نہ ہو تو وہ اتنی بڑی لذت سے اور اتنی بڑی نعمت سے محروم۔ اسی طریقے سے اللہ نے ہم کو کان دیے ہیں۔ یہ کان کتنی بڑی نعمت ہے، اس کے ذریعے سے ہم قرآن بھی سنتے ہیں، لوگوں کی نصیحتیں سنتے ہیں اور اچھے اقوال سنتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسی شیریں آواز ہمارے کانوں میں آتی ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم لذت محسوس کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ زبان کی نعمت ہے، اللہ نے دی ہے۔ ظاہری طور پر ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے گوشت کا، لیکن اللہ نے اس سے کتنے کام وابستہ کیے ہوئے ہیں، اور کتنی لذتیں آپ اس سے لیتے ہیں۔ کتنے ذائقے اللہ نے بنا رکھے ہیں، ان میں سے کتنے ذائقوں کو آپ کی یہ زبان محسوس کرتی ہے۔ میٹھا جو ہم اور آپ لیتے ہیں، اس میٹھے کی بھی کتنی قسمیں ہیں، اور سب کے ذائقے الگ الگ ہیں، اور ہم ان کو محسوس کرتے ہیں، اور اس کی لذت ہم کو ملتی ہے، اور ہم اس سے خوش ہوتے ہیں۔ تو یہ نعمتیں جو اللہ نے ہمیں اور آپ کو دی ہیں، یہ ہم نے مانگی نہیں ہیں اللہ سے، خود ہم کو دی ہیں اللہ نے۔ تو یہ اعضاء جو اللہ نے دیے ہیں، ہر ایک عضو کا ایک استعمال ہے۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ ان اعضاء کا استعمال اس طریقے پر کرو جس طریقے پر ہم چاہتے ہیں۔ آپ کے پاس ہاتھ ہیں، پیر ہیں، دل ہے، دماغ ہے، تو ان چیزوں کا استعمال بالکل آزادانہ طور پر ہمیں کرنے کا اختیار نہیں ہے، بلکہ یہ کہا گیا کہ ان تمام اعضاء کا استعمال اس طریقے پر کرو جس طریقے پر ہمارے نبی نے ہم کو سکھایا ہے۔ اسی لیے کہا کہ بھئی ہاتھ ہے تو اس سے ظلم نہ ہو، پیر ہیں تو یہ ہمارے ظلم و زیادتی کی طرف اور نافرمانی کی طرف نہ اٹھیں۔ ہماری آنکھ ہے تو ان چیزوں کا استعمال، ان چیزوں کو ہم اس سے نہ دیکھیں جن چیزوں سے ہمارے مالک نے منع کیا۔ کان سے ہم وہ خرافات نہ سنیں جن سے ہم کو منع کیا گیا۔ یہ ہے وہ اعضاء کا صحیح استعمال جو ہم کو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے ملا ہے۔
اگر ان اعضاء کا ہم نے استعمال صحیح نہ کیا تو یہ تو اللہ کی نعمت ہیں اور اللہ نے ہم کو بطور ایک امانت کے دی ہیں، تو پھر ہم سے سوال ہوگا یہ آنکھ ہم نے آپ کو کیا اس لیے دی تھی، یہ جسم میں جو طاقت ہم نے دی تھی تو کیا ہم نے اس لیے دی تھی کہ لوگوں پر ظلم کرتے گھومو، اور آنکھیں اس لیے دی تھی کہ تم بے حیائی اور بے حیا چیزوں کو دیکھنا شروع کر دو، اور زبان ہم نے اس لیے دی تھی کہ جہاں چاہو وہاں چلاؤ اور جو چاہو وہ چکھو۔ اسی لیے اللہ نے وعدے کر دیے کہ دیکھو نیک اعمال کرو گے، ان اعضاء کا صحیح استعمال کرنا ہی نیک عمل ہے، ان اعضاء کا صحیح استعمال ہی نیک عمل ہے، اور جب نیک عمل کریں گے تو اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور جب اللہ ہمارے ساتھ ہوگا تو ہمارے کاموں میں ان اعضاء کے ذریعے سے جو ہم کام کر رہے ہیں اس میں خیر و برکت ہوگی، اس لیے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو کام پر کام کر رہے ہیں، کام پر کام کر رہے ہیں، لیکن خیر و برکت نہیں، پریشان بھی ہیں۔ کتنے ایسے تاجر ہیں جو تجارتوں میں دن رات ایک کیے ہوئے، نہ خدا کے حکم کی پرواہ ہے، نہ نبی کے طریقے کی پرواہ ہے، نہ ماں باپ کا خیال ہے، نہ بچوں کی تربیت ہے، کچھ نہیں ہے، سارے کام جوڑ کر ایک کام یعنی کاروبار میں لگ گئے ہیں، اور حال یہ ہے کہ وہاں بے برکتی ہے تب بھی کام نہیں چل رہا۔ تو اس لیے نہیں چل رہا کہ جو مدد اللہ کی ہمارے ساتھ شامل حال ہونی چاہیے وہ طریقہ ہم نے نہیں اختیار کیا۔ جو صفات ہمارے اندر ہیں، جن صفات پر اللہ نے وعدے کیے ہیں کہ یہ صفات کرو گے تو اللہ تمہارے ساتھ ہے، کبھی کہا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تو صبر کرو تو تم کو دکھے گا کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ آئی کہ نہیں آئی۔ اور صبر ایک کوئی معمولی ایک لفظ ایسا نہیں ہے جو خالی کسی ایک ہی جگہ کام آتا ہے، بہت وسیع معنی ہیں صبر کے۔ کبھی آپ پر کوئی زیادتی کر لے گا وہاں پر آپ صبر کر لو، کبھی دو باتیں کسی نے آپ کو کڑوی کہہ دی وہاں پر صبر کر لو، کبھی آپ پر جو ہے شیطان اور نفس کا غلبہ ہو گیا اور وہ خدا کے حکم سے آپ کو دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو وہاں پر صبر کر لو اور جم جاؤ۔ ہوتا نا کبھی کبھی من ہوتا ہے کہ صاحب یہ نیک عمل ہے چلو نہیں کریں گے، من نہیں کر رہا ہے، تو وہاں پر صبر کیا ہے کہ اس کو کرنا ہے کیونکہ خدا کا حکم ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ میں ہم ہیں۔ تو اگر ہم کو اللہ کا ساتھ چاہیے تو ہمیں صبر کی صفت اور صبر کی عادت ہم کو ڈالنی ہوگی، اور جب ہمارے ساتھ خدا ہوگا اور خدا کی مدد ہوگی تو پھر ہمیں سے کسی تعویذ کی ضرورت نہیں، کسی گنڈے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ ہے، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ کبھی اللہ کہتے ہیں وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، کہ ہم جو ہے نیک لوگوں کے ذمہ دار ہیں، نیک لوگوں کے ذمہ دار ہیں، اللہ فرماتے ہیں۔ تو اب اللہ جب کسی چیز کی ذمہ داری ہو، کسی شخص کی ذمہ داری، کسی جماعت کی ذمہ داری اللہ لے تو آپ بتاؤ پھر وہ اس کا کیا حال ہونا چاہیے۔ اللہ کہتے ہیں وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، نیک لوگ جو ہیں یہ ہماری ذمہ داری میں ہے۔ جب اللہ ہمارے ساتھ ہوگا تو ہمارے بڑے سے بڑے مسئلے اللہ چٹکیوں میں حل کریں گے، اور جب اللہ ہمارے ساتھ نہیں ہوگا تو بنتے ہوئے کام بگڑتے نظر آئیں گے۔ تو یہ جو صفات ہیں، کبھی نوح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، انہوں کو حکم کیا کہ آپ استغفار پڑھو، اللہ سے استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو، تو پھر ہم کیا کریں گے وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، کہ تمہارے مالوں کو ہم بڑھائیں گے، تمہاری اولادوں کو نسلوں میں ہم برکت ڈالیں گے اور فراوانی تم کو عطا کریں گے۔ یہ استغفار کی برکت ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ خدا کی طرف سے جو حکم ہم کو مل رہا ہے، خدا جو ہم سے چاہ رہے ہیں کہ ایسا کرو، یہ کہو، یہ پڑھو، یہ بولو اور یہ عمل کرو، تمہاری زندگی کو ہم خوشگوار بنائیں گے۔
من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ. نیک عمل کرو. نیک عمل بتانے کے لیے ضرورت نہیں، ہر آدمی جانتا ہے کہ یہ نیک عمل ہے اور یہ برا عمل ہے. اس کا دل بھی اتنا بتاتا ہے کہ صاحب یہ برا عمل ہم کر رہے ہیں اور یہ اچھا عمل ہم کر رہے ہیں. کسی پیاسے کو پانی پلانا اچھا ہے یا برا ہے، یا کسی مفتی صاحب سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، آپ جانتے ہو. کسی غریب کو کچھ پیسے سے اس کی مدد کرنا چاہیے کہ نہیں چاہیے، یہ آپ کو کسی مولانا سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، آپ اتنا بھی جانتے ہیں. تو نیک عمل جو ہے وہ ہم سب جانتے ہیں، لیکن نیک عمل کی طرف ہمارے قدم بڑھ جائیں اور نیک عمل کی ہمیں توفیق مل جائے، اس کے لیے فرمایا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى، مرد ہو چاہے عورت ہو، نیک عمل کرو گے تو کیا کریں گے؟ فلنحینہ حیاۃ طیبہ، اچھی زندگی دے دیں گے، خوشگوار زندگی دیں گے. اب ہم میں سے ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ آپ 50 سال کی، 60 سال کی، 70 سال کی جو زندگی ہے، یہی اگر مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، الجھنوں میں اگر گزر رہی ہے تو ایسی زندگی سے کیا فائدہ؟ اب کل آخرت میں کیا ہوگا یہ تو ابھی ہم کو پتہ نہیں، لیکن یہاں کی زندگی تو بہرحال ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ خوشحال ہو جائے، خوشگوار ہو جائے، سکون اور اطمینان سے گزر جائے. تو اس کے لیے اللہ نے ہم کو نسخہ دے دیا، یہ کرو. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ بات ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. ہم میں سے ہر آدمی اپنے اپنے اعتبار سے اپنی زندگی کو خوشحال بنانے کی کوشش کر رہا ہے. کوئی آدمی سمجھتا ہے کہ دکانوں کو بڑھاؤ، مکانوں کو بڑھاؤ، کھیتی کو بڑھاؤ، مال کو اکٹھا کرو اور اولادوں کو جو ہے اچھی جگہوں پر پہنچاؤ، اچھے منصب حاصل کرو، اچھے عہدے حاصل کرو، ہماری زندگی خوشگوار ہو جائے گی. لیکن اللہ نے تو کہیں ایسا کچھ نہیں کہا. اللہ تو یہ کہتے ہیں کہ تم کو اگر چاہتے ہو کہ ہم تمہارے ذمہ دار بن جائیں، تمہارے کاموں کے ذمہ دار بن جائیں، تو تم نیک بن جاؤ. اور نیک جب بنو گے جب نیک اعمال شروع کر دو گے، نیک کام شروع کرو. قرآن نے بھی کہا کہ بھائی نیکی کی طرف تیزی سے دوڑو، کیونکہ نیکی تم کو دنیا میں بھی پریشانی سے بچائے گی اور کل آخرت میں بھی پریشانی سے بچائے گی. ظلم و زیادتی سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو، کسی پر ظلم مت کرو، اس لیے کہ ظالم، فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا یہ ظالم کے حق میں بڑی خطرناک ہوتی ہے. ہم چلتے پھرتے لوگوں پر ظلم کر جاتے ہیں، ہم کو احساس تک نہیں ہوتا. ظلم یہ نہیں ہوتا ہے کسی کے اوپر آپ لاٹھی چلا دو، کسی پر ڈنڈے چلا دو. آپ کی یہ زبان کا ایک جملہ جو لوگوں کے دلوں پر تیر کی طرح چبھ جائے اور وہ اس کی زبان سے آہ نکل جائے، ہماری اور آپ کی بربادی کے لیے اتنا کافی ہے. فرمایا کہ مظلوم کی جو بد دعا ہوتی ہے اس کے درمیان میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، وہ سیدھے اللہ کے یہاں پہنچتی ہے. کبھی ہم نے غور کیا کہ بھئی کسی کو ہماری ذات سے تکلیف تو نہیں پہنچی؟ بڑے بڑے واقعات ہیں اس طرح کے کہ ظلم ہو گیا اور اس کے اثرات دکھ گئے، گھروں میں تباہی آنے لگی اور احساس کرنے والوں نے احساس کر لیا کہ بھئی ہم پر ظلم ہوا، ہمیں پتہ چلا، فوراً معافی تلافی کر لی. ایک صاحب نے ایک اپنے طالب علم کی بات ہے، تو کسی عام آدمی کی بات نہیں، ایک استاد کی بات ہے. ایک طالب علم کو انہوں نے مار دیا، کچھ زیادہ مار دیا یا کچھ زیادتی ہو گئی، ان کا ایک ہاتھ شل ہو گیا، ساری نسیں سوکھ گئی. ڈاکٹر حیران پریشان کہ یہ کب سے یہ آپ کو مرض ہے؟ انہوں نے کہا ابھی کل پرسوں سے ہوا. تو لگ رہا ہے کہ برسوں سے آپ کی یہ نسوں میں بلڈ کا سرکولیشن رکا ہوا ہے، کیا ہے؟ بس وہ سمجھ گئے، چونکہ وہ بھی دانا تھے، عقل مند تھے، اور جا کر کے معافی تلافی کی اپنے طالب علم سے کہ بھائی مارنے کا حکم تو ہے تمہاری اصلاح اور تربیت کے لیے، لیکن کوئی پیمانہ مقرر نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ پیمانہ بڑھ گیا ہو، ضرورت سے زیادہ ہم نے مار دیا ہو اور وہ خدا کے یہاں ہمارے لیے پکڑ کا ذریعہ بن گیا ہو، اور اس سے معافی تلافی کرنے کے بعد میں اللہ نے ان کے ہاتھ کو شفا دے دی، صحیح ہو گیا. تو پتہ چل گیا کہ یہ ظلم ہوا اور یہ زیادتی ہم سے ہوئی، جانے میں انجانے میں، اس کا یہ نتیجہ ہے، فوراً اپنے آپ کو درست کر لیا. یہاں تو حال یہ ہے کہ کبھی کبھی احساس بھی ہوتا ہے کہ فلاں کام ہم نے غلط کیا تھا جس کا نتیجہ ہم یہ بھگت رہے ہیں، لیکن تب بھی احساس نہیں ہوتا، توفیق نہیں ہوتی. یہ ہوتا ہے کہ ہم تو نیچے دکھ جائیں گے اور ہمارا تو سر نیچا ہو جائے گا، ہماری ناک کٹ جائے گی، لیکن توبہ کی توفیق نہیں ملتی کہ صاحب ہم کیسے چلے جائیں ان سے معافی مانگے، کیونکہ وہ تو ذرا سارا ہے اور ہمارا حال تو یہ.
یہ تکبر، بربادی برداشت کرتے ہیں، دنیا کی تباہی دیکھ لیتے ہیں، سب برداشت ہے، لیکن ہمارا سر نہ جھک جائے، ہماری ناک نہ کٹ جائے اور ہم کہیں نیچے نہ دکھ جائیں، اس کے لیے سب برداشت کریں۔ اس لیے بھائی میرے عزیزو، ہم میں سے کوئی بڑا نہیں، کوئی چھوٹا نہیں، کونو عباد اللہ اخوانا، اللہ نے فرمایا کہ سارے کے سارے اللہ کے بندے ہو، تم میں کوئی کچھ نہیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر فرق ہے کسی کا تو بس وہی دین کا ہے۔ تم میں سے دیندار جو ہوگا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں بڑا وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ باقی تمہارا پیسہ تمہیں مبارک، تمہاری عزتیں تمہیں مبارک، تمہارے محل تمہیں مبارک۔ اللہ کہتے ہیں کہ تم میں کوئی شان والا نہیں ہے، شان اور عزت تو صرف تقوی میں ہے، اس سے اللہ کے نزدیک۔ لہذا سارے کے سارے لوگ بندے ہیں، اگر کسی کو کسی سے تکلیف پہنچ جائے تو شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں، معافی مانگنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، فوراً معافی کیجیے، فوراً معاف کرائیے اور فوراً اپنی غلطی کا احساس کیجیے۔ ظلم نہ ہونے پائے کسی پر۔ آپ یہ مت سمجھو کہ ہم کسی پر ظلم کر کے خوشی سے بیٹھ رہیں گے، زندگی تباہ ہوگی، قبر برباد ہو جائے گی، آخرت میں بھی جو ہے رسوا ہو جاؤ گے۔ تو ظلم سے بچنا ہے اپنے آپ کو، خدا کے حکم کو پورا کرنا ہے۔ جو آیت میں نے پڑھی تھی اتفاق سے کہ اس پر بات نہیں ہو پائی، وقت ہو گیا ہے، جو آیت میں نے پڑھی تھی ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، تو سوچا تھا کہ اسی موضوع پر بات ہوگی، لیکن وہ موضوع ادھر سے ادھر ہو گیا۔ کوئی بات نہیں، انشاءاللہ اگلے ہفتے اس پر بات ہوگی۔ بس دعا کرو، نیت کرو کہ ہماری ذات سے نہ ہم ظالم بنیں عوام کے لیے، مخلوق کے لیے، اور نہ ہم ظالم بنیں خدا کے حکموں کے اور خدا کے رسول کے طریقوں میں ہم ظالم نہ بننے پائے۔ خدا کا حکم اگر ہم چھوڑ رہے ہیں تو بھی ظالم ہیں، خدا کے نبی کا طریقہ ہم چھوڑ رہے ہیں تو ظالم ہیں، اور اگر اب خدا کے مخلوق پر پریشانی کا باعث بن رہے ہیں تو بھی ظالم ہیں۔ اور اللہ ظلم کو برداشت نہیں کرتے ہیں، ان اللہ لا يحب الظالمین، اللہ ظلم کرنے والوں کو بالکل پسند نہیں کرتے۔ تو نیت کرو، ارادہ کرو کہ انشاءاللہ ہم ظلم نہیں کریں گے نا بھائی۔ اور نماز کا چھوڑنا بھی ظلم ہے، نماز کا چھوڑنا بھی ظلم ہے۔ جو جس کا حق ہے وہ اس کا حق دیا جائے، اگر حق میں آپ نے کمی بیشی کی تو یہ بھی ظلم ہے۔ کوئی آدمی ٹوپی اتار کے سر سے نکال کے پیر پہ رکھے تو یہ کیا ہے؟ اسے کیا کہیں گے آپ؟ یہ بھی ظلم ہے کہ ٹوپی کی جو جگہ تھی اس جگہ سے ہٹا کے آپ نے اس کو نیچے کر دیا، یہ آپ نے ظلم کیا اپنی ٹوپی پہ، تو یہ بھی ظلم ہے۔ تو ظلم تو بہت لمبی ایک فہرست ہے، ہم سارے ظلموں سے اپنے آپ کو بچائیں گے، اور ہر قسم کے ظلم سے ہم خدا سے پناہ مانگتے ہیں اور اس سے حفاظت کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے و عمل کی توفیق دے۔ والشط لا ما فيه